وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ المعارج آیت نمبر 1 سے 4۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کی شان کو جانتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور پس بلا شبہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس کھلی سچائی کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور واقعی یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ حق الیقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو اے حبیب مکرم، آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ سامعین اکرام، سورہ المعارج آیت نمبر 1۔ لفظی ترجمہ، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، یہ کافروں کے لیے ہوگا اور اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہوگا۔ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ سامعین اکرام، سورہ معارج جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور تقریباً ابتدائی دور یہی صورتوں کا ایک تسلسل آ رہا ہے۔ یہ تقریباً ایک ہی زمانے کی صورتیں ہیں، یعنی تقریباً 4-5 اس طرح 90۔ اس مضمون میں بھی تذکرہ ہے آخرت کا، اور اس میں سب سے پہلا جو جملہ ہے، سأل سائل بعذاب واقع، یعنی پوچھتے ہیں آپ سے عذاب کے بارے میں۔ سوال کرنے والے آپ سے سوال کرتے ہیں اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے۔ دیکھیں، ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، جو جزائے اعمال ہے، عذاب یا قیامت یا آخرت کیا ہے؟ یہ جزائے اعمال کا دن ہے، یعنی حتمی دن۔ ورنہ تو جزائے اعمال آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ارادہ کیا اچھے یا برے کام کا، جو بھی ہو، تو اس کے ساتھ ہی جب آپ نے برا کام شروع کر دیا تو آپ کے دل پہ داغ لگ جائے گا، حدیث کا مضمون ہے واضح۔ اور اگر آپ نے نیک کام کا ارادہ کیا تو آپ کے دل پہ سفید داغ لگ جائے گا، یعنی جزائے اعمال آپ کے
عمل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ برے کام سے توبہ کر لیتے ہیں اور باز آ جاتے ہیں دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور آپ کی توبہ قبول کر کے پھر اگلے عمل کا وہ انتظار کیا جاتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جزائے اعمال کا جو دن ہے سامعین اکرام، یہ اصل میں اس لیے یہ ایک لمبی تمہید باندھ رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی جزائے اعمال سے غافل ہیں۔ آج میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں جزائے اعمال کے دن سے ایک تو ناواقف بھی ہیں، پھر ہم یقین بھی نہیں رکھتے۔ لہٰذا یہ بات سوچنا کہ یہ مکے کی دور کی ابتدائی دور کی تھی اور وہاں مشرکین ایسے تھے کہ جو عذاب کو مانتے ہی نہیں تھے یا جزائے اعمال کو مانتے ہی نہیں تھے، فکر نہ کریں۔ آپ انہی لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں جو انہی صفات کے مالک ہیں جو مکے کے مشرکین تھے۔ ان کا بھی وہ بھی زندگی اس مقصد کے لیے نہیں جانتے تھے اور نہیں مانتے تھے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی تھی۔ ہم بھی آج زندگی اس مقصد کے لیے نہیں مانتے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ پھر اس میں دوسری بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب آپ ایسا کرتے ہیں، یعنی زندگی کی نیت بدل لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جزائے اعمال سے کے دن سے یقین کھو بیٹھتے ہیں۔ اور آج جس طریقے سے ہم نے جزائے اعمال کو بھلا دیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایک بندہ، اب میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ من حیث الامت ہم سے ناراض ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے رضا الہی کو پس پشت رکھ کے دین کو پارا پارا کر دیا ہے اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں اور اللہ کی رضا کو نظر انداز کر دیا ہے، ذاتی خواہشات، انا پرستی۔ پھر یہ ہے کہ دوسری جو بڑی وہ ہے نا، یعنی وہ وجہ، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے زندگی کا مقصد ملعون دنیا کو بنا لیا ہے۔ ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ آج کا مسلمان اللہ پر بطور مقصود واحد ایمان کی بجائے اس کا جو منزل ہے اس نے اپنی دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا اور ما فیہا۔ تو جب آپ دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں جس طرح کہ آج ہم نے بنایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جزائے اعمال کو نہیں مانتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اعمال کی جزا یہاں شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ توبہ کر لیں گے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی تم سے نیک عمل کیا تو اس کو میں ایک اچھی زندگی دوں گا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، پاک صاف اچھی زندگی دوں گا۔ پھر اگر آپ نے توبہ کر لی تو جزائے اعمال کے طور پہ آپ کو اس دنیا میں بھی بھلائی عطا کی جائے گی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور آپ کو میں کہہ رہا ہوں، اور یہ آیات میں خاص طور پہ اس لیے آپ سے یہ تمہید باندھ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا احساس کریں جو آنے والی، جو واقع ہونے والی ہی ہے۔ گزشتہ صورت میں بھی آپ نے پڑھا الحاقہ ملحاقہ ما ادراک ملحاقہ۔ اسی طرح اس صورت کا آغاز بھی اسی طریقے سے ہے
کہ جو واقع ہونے والا ہے، بعذاب سأل سائل بعذاب واقع، آپ سے سائل پوچھتے ہیں جو ہونے والا عذاب ہے اس کے بارے میں، یعنی جلدی مچاتے ہیں، یعنی یقین نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہاں فرماتا ہے کہ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، یعنی کافروں کے لیے ہے وہ عذاب للکافرین. ایک تو اس میں جو ہے یہ بات نقطہ نوٹ کر لیں کہ جو قیامت کا دن ہے، یعنی جس ہولناکی کا دن ہے وہ، اور جو گھبراہٹ کا دن ہے، وہ صرف کافروں کے لیے ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. قیامت ہوگی یعنی اپنی پوری شدت کے ساتھ اور ہولناکیوں کے ساتھ جو کہ بیان ہو رہا ہے قرآن میں اور حدیث میں، تو یہ صرف کافروں کے لیے ہوگی. مسلمان تو اللہ کے فضل سے دنیا میں بھی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے زمرے میں تھے، یعنی وہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے توفیق اور اس کی رحمتوں میں کے سائے تلے تھے، اور قیامت کے دن بھی ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 رکعت فرض نماز کے برابر ہوگا وہ وقت، تو آپ 4 رکعت نماز 4-5 منٹ میں ختم کر لیتے ہیں. تو یہ بات، یعنی یہ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ جو لوگ ماننے والے ہیں جزائے اعمال کے دن کو، اور سمجھتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں اس دنیا میں بھی خوشحال ہوں گے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. کہتے ہیں میرے دل باغ باغ ہو گیا. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی توفیق سے اگر آپ نے نیک ارادہ کر لیا اور یعنی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے، اور آپ نے اپنا تزکیہ نفس کسی صاحب نظر سے کروا لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل صاف ہو جائے گا. جب دل صاف ہو جائے گا تو یہ تو رحمان کا آئینہ ہے، رحمان کا آئینہ ہے، پھر تو آپ کو حضوری کی کیفیت ہوگی، پھر آپ کا جو مقام ہے وہ تو مقام احسان ہوگا. ماشاءاللہ. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. سبحان اللہ. تو پھر تو بات اچھی ہو جاتی ہے. یعنی اگر یہ آپ کا دل باغ باغ رہتا ہے، ہر وقت باغ باغ رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے نا، اور آپ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اطاعت سے، وہ اپنی رحمت سے آپ کو یاد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آپ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے اطاعت سے یاد کرو میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ تو وہ ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل فرماتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ. تو بہرحال دیکھیں، قیامت، روز قیامت اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ واقع ہوگی کافروں پر. یہاں یہ بات بالکل واضح طور پہ للکافرین. سأل سائل بعذاب واقع، کس کے لیے؟ ہونے والے عذاب کا پوچھتے ہیں، لیکن وہ عذاب تو واقع ہونے والا ہے کس کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے. اور اس دن کافروں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. فما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ کو تو تم نے ناراض کر کے جیتے رہے. تو اب اس عذاب کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہوگا، آپ کو اس اللہ کے عذاب سے چھڑانے والا نہیں ہوگا. ابھی مضمون آتا ہے لیس لہ دافع، کوئی اس سے دفع. من اللہ ذی المعارج، کس کی طرف سے ہوگا؟ بلندیوں والے اللہ کی طرف سے. بلندیوں والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت، وہو العلی الکبیر المتعال، بہت بڑا، بڑی شان والا. تو یہ بلندیاں تو ظاہر ہے کہ وہ کل یومن ہوا فی شان ہے نا سامعین کرام، ہر
وقت وہ ایک نئی شان سے اس کا ظہور ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے. کل یوم ہوا فی شان. سبحان اللہ. تو بلندیوں کی تو کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے وہم و گمان سے بالا ہستی ہے. اس کی کسی چیز کا ذات یا صفات میں کسی چیز کا ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے. یہاں دیکھیں تھوڑا سا مضمون کیا ہے. یہ جو من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو بلندیوں والا ہے، جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، اور ملائکہ تعرج الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں. فی یومن، ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. یہ آیات متشابہات میں مطلب ہم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے. آیات متشابہات. اور دیکھیں ہر وہ چیز جس کا تعلق باطن سے ہو وہ ہمارے لیے تو یعنی ہم تو اس کا حقیقت جان ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ جنت ہے تو جنت کی حقیقت اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی. اسی طرح دوزخ کی ہولناکیاں ہم نہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں، تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیں، تھوڑی آسانی ہوگی آپ کو سمجھنے کی. جو باطن ہے نا، اصل حقیقت باطن ہے. اس وقت چونکہ میں بھی ظاہری وجود میں ہوں انسان ہوں، ظاہری وجود میں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میری عقل کی حدود تو بڑی محدود ہیں. حواس خمسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ظاہر ہے ہماری عقل تو حواس خمسہ تک محدود ہے. ایک چیز کو دیکھ لیں، سن لیں، چکھ لیں، محسوس کر لیں، تو اس تک ہماری یہ حواس محدود ہیں. اس کے علاوہ آپ جاتے ہی نہیں، بلندی نہیں. دوسری بات یہ ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیں، جو میں نقطہ آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو باطن ہے وہ اصل حقیقت ہے. ہم اس وقت چونکہ ہماری عقل جو ہے محدود ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ یعنی اس نے ہمیں ایک محدود عقل دی ہے. تو اب یہ عقل جو ہے یہ ظاہر تک محدود ہے، اس کی پہنچ جو ہے ظاہر تک محدود ہے. لیکن اب ہم یہ ظاہری طور پہ اندازے جو باطن کے متعلق لگاتے رہتے ہیں وہ ہم کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ اصل حقیقت اس کائنات کی باطن ہے، ظاہر نہیں ہے. ظاہر تو ایک مکان ہے، ایک جسم ہے، میں اس میں رہ رہا ہوں، تو میں تو اپنے مطلب ظاہر جسم تک میری حقیقت محدود ہے. لیکن حقیقت جو ہے اس کائنات کی وہ باطن ہے، یعنی جو نظر نہیں آ رہا وہ اصل حقیقت ہے. یہ بات تھوڑا سا آپ میں یعنی اگر میں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں مزید اس کی تفصیل کروں وہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھ میں اور آپ میں دو روحیں ہیں. تو جہاں تک روح کا تعلق ہے وہ تو ہے ہی باطنی طور پہ، چاہے وہ روح حیوانی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. روح حیوانی، آپ میں ایک حیوانی روح ہے جو کہ جس کا تعلق مادے سے ہے، جو اس پانی کی اس بوند میں بھی موجود رہتی ہے، لیکن آپ اس کو تو پا نہیں سکتے. آپ دیکھیں اس پانی کی بوند کو خوردبین میں دیکھیں تو وہ ایک کیڑے جو ہیں وہ چلتے پھرتے ہوں گے کیڑے.
تو اچھا، اب وہ آپ کی حقیقت تو وہ حیوانی روح تو نہیں ہے، آپ کی روح تو وہ، آپ کی حقیقت تو وہ روح ربانی ہے جو آپ کے اندر 4 ماہ کے جب آپ ہو جاتے ہیں تو اس وقت آتی ہے، اور وہ اوپر سے آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وَقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، تو رب کا حکم سے، رب کا حکم ہے، رب کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اب فرشتوں کو حکم ہے کہ اس کو سجدہ کرنا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، ایک یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے جو ظاہری عقل بھی ہمیں دھوکہ دے دیتی ہے، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہمیں معلوم ہے، یہ نہیں یہ انسان معلوم ہے، تو ظاہری عقل دھوکہ دے جاتی ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ باطن ہے، یہ میں آپ کو کہوں۔ اور روح آپ کے لیے مرنا نہیں ہے، آپ پیدا ہو گئے ہیں، پیدا ہو گیا مطلب اس مکان میں آ گئے، اب اس مکان سے انتقال ہے آپ کا، اب اس مکان سے آپ کا انتقال ہونا ہے، منتقل ہونا ہے، آپ نے واپس جانا ہے اپنے رب کے پاس، یعنی اپنی باطنی دنیا میں واپس جانا ہے۔ اور بہرحال یہ بات مان لیں، اگرچہ آپ کی سمجھ میں تو شاید نہ آئے، لیکن حقیقت جو ہے وہ ہماری باطن ہے، باطنی روح ہے۔ جب ہم مادی عقل سے غور کرتے ہیں تو ہمیں ظاہر حقیقت نظر آتی ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے، ایک عارضی پناہ گاہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ بہرحال یہ اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، اور ذات باری تعالیٰ کا جو بلندیوں والی ذات ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس مضمون کو سمجھ نہیں سکتے۔ اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ وہ ذات جو ہے، میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یعنی یہ بلندیوں والے من اللہ ذی المعارج، اس میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ پھر تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، بلندیوں والے رب، اور اس کی تو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ تو ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ کتنی بلندیاں ہیں، کہاں تک ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو مضمون اس میں ہے تھوڑا سا اس کے لیے میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، آپ اس کو ذرا سمجھیں، اور وہ مضمون میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جس اللہ سے اے انسان تو نے منہ موڑا ہوا ہے، اس کی شان بلندی تو بہت زیادہ ہے۔ من اللہ ذی المعارج۔ اب دیکھیں، انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ طاقتور ہستی سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ ادھر ایک صاحب جو ہیں اس کو وزارت اعلیٰ کا منصب سونپ دیا جاتا ہے، تو آپ دیکھ لیں لاکھوں اس کے خوش آمدی ہوں گے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم، بس وہ گاڑیاں آپ گنتے رہتے ہیں، کبھی 19 گاڑیوں کا قافلہ ہے، کبھی 16 گاڑیوں کا قافلہ ہے، تو اس طرح وہ جب پہنچتے ہیں وہاں چیلے چانٹے ہر ایک اس سے ہاتھ ملانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بلندی والے ہستی کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس سے امید رکھتا ہے، توقع رکھتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اس رب کریم کے بارے میں تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ ذات تو بڑی عالی شان ہے، اس کے بلندیوں کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر ہمہ وقت وہ نئی شان، اس کی نئی شان ہوتی ہے۔ تو اصولاً اے حق سے منہ موڑنے والے، اے حق سے پیٹھ پھیرنے والے، اے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف دیکھنے والے، تمہارے لیے تو عذاب ہے۔
تم کس چیز کا، یعنی جو روزے، یعنی تم نے تو اللہ ہی کو بھلا دیا ہے، اس بلندیوں والے رب کو ہی تم بھلا بیٹھے ہو، اور تمہاری یہ مجال کیسی ہوئی اس اللہ کے بارے میں، من اللہ ذی المعارج، جو بلندیوں والا رب ہے۔ تو بہرحال یہ سارا مضمون ہے، اور اس میں آپ نے دیکھنا ہوگا، دیکھیں اصل میں کیا ہے، اصل میں ہم نے پیٹھ پھیر لی ہے، برا نہ مانے، لیکن غلط فہمی سے تو میں نے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ غلط فہمی، آپ نے اپنے آقا کے، آپ نے اپنے رب کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ آپ کو سر جھکانا چاہیے تھا بلندیوں والے آقا کے دربار میں، اس کے حضور آپ نے ماتھا ٹیکنا تھا۔ آپ نے تو دنیا کو ماتھا ٹیک دیا ہے، آپ نے تو دنیا کو ماتھا ٹیک دیا ہے، یہ تو غلط ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی کیا شان ہے؟ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال فرشتے آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے جو ہے اس کی رفتار جو ہے بہت تیز ہوتی ہے، وہ آپ جو لائٹ کی رفتار ہے روشنی کی، اس سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ روشنی کی رفتار ہے، اور فرشتے تو نور ہیں، فرشتے نور ہیں، ان کی رفتار کتنی ہوگی؟ نور کی رفتار کتنی ہوگی؟ لیکن وہ نور جب اوپر چڑھتا ہے تو 50,000 ایک دن، جس کی مقدار ہمارے حساب سے 50,000 سال ہے، اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ پہنچتا ہے 50,000 سال میں ان بلندیوں والے رب کی طرف۔ بہرحال یہ آیات متشابہات میں نے تو کہہ دیا آپ کو کہ اگر آپ کا اس میں ذہن کام نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ عقل سے ماورا ہے، یہ باتیں عقل سے ماورا ہیں۔ تو بہرحال یہاں رک کے میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا وہ عذاب جو واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، وہ عذاب کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، حق سے انکار کرنے والوں کے لیے ہے۔ لیس لہ دافع، اس اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح اس کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں۔ روح جو ہے وہ یہاں مراد جو ہے وہ فرشتہ مقرب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. سأل سائل بعذاب واقع، A questioner questioned the imminent torment. للكافرين ليس له دافع،
For the disbelievers, none can repel it. من الله ذي المعارج. From God, Lord of the ways of ascent. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Unto him the angels and the Spirit ascend on a day the duration of which is 50,000 years. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.